پلاننگ کے پرپس کو سمجھنے کے لیے مختلف لوگوں نے ریسرچ کی کہ کیوں کی جاتی ہے پلاننگ، کیا وہ مقاصد ہیں جو کہ پلاننگ کرنے کے ذریعے سے حل ہوتے ہیں، جبکہ بہت سے ریسرچ میں ایسی بھی ہے جو کہ پلاننگ پر بہت سا کرٹیسزم بھی کرتی ہے کہ زندگی میں کتنے ہی پلانس ہیں جو کہ ایکچولی امپلیمنٹ ہوتے ہیں، ان میں کوئی چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور وہ کتنے پلانس کا ریشو ان کا کیا ہے کہ جو ایز اٹ از امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں بغیر کسی تبدیلی میں جائے بغیر، اور جن کے اندر سکسیس ریٹ بھی ایبسلیوٹلی اسی طرح انشور ہو جاتا ہے، اسی طرح سے حاصل ہو جاتا ہے جیسے کہ پلانس میں کلیم کیا گیا ہوتا ہے۔ تو ریسرچ میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اکثر یہ پرسنٹیج بہت ہائی ہے کہ پلانس جو بنتے ہیں اوریجنل فارم میں، جب تک کہ وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں اور تمام تر ایکشن مکمل ہوتا ہے تو ان میں بہت سی تبدیلیاں کی جاتی ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ پلاننگ کے بعد میں بھی فیلیئرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود پلاننگ کو بہت اہم کہا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ پلان کرتے ہیں تو بھی آپ کو فیلئر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اگر آپ پلان نہیں کرتے تو پھر تو یہ ممکن ہے، اور یہ چیز بہت ایک واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ پھر تو فار شور آپ کو فیلئر ہی شاید آپ کا مقدر بن جائے، بیکاز آپ نے کوئی اس کے لیے تیاری نہیں کی، کوئی ایکشن نہیں اٹھایا۔ اینڈ دین ایز اے نارمل ہیومن بینگ جس کی کہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، جس نے زندگی میں ایک علم حاصل کر لیا ہے، جو ایک خاص مقام پہ پہنچ گیا ہے، جس پہ ذمہ داریاں ہیں اپنی زندگی کی، اپنی فیملی کی، ہاؤ کین یو لیو وداؤٹ پلاننگ؟ And how can you just overlook the importance of planning in your life? Now, what is the purpose of planning? There are many people have done different type of research on this. اور اس میں ہال نے 2002 میں ایک ریسرچ کی اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھنے کی ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ دیکھیں کہ مینیجرز جو انگیج ہوتے ہیں پلاننگ میں ان کی مقصدیت کیا ہوتی ہے اور وہ کیوں پلاننگ کرتے ہیں۔ اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی پروسیجر سٹارٹ ہوتا ہے یا کوئی آپ ایکشن لینا چاہتے ہیں یا کوئی تبدیلی کرنے کے لیے ہی پلان بنتا ہے نا، سو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، اس کا اثر وہ کہاں سے آغاز ہو رہا ہوتا ہے۔ تو سم ٹائمز تو ہو سکتا ہے کہ ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہو، کنٹرول میں ہو، آپ کوئی ایکشن لینے یا نہ لینے کے لیے مکمل طور پہ خود مختار ہوں وہ فیصلہ کرنے کے، لیکن زندگی میں اکثر ہمارے فیصلے ہماری خود مختاری پر منحصر نہیں ہوتے، بلکہ ان کا تعلق ہوتا ہے ان تمام تر انوائرمنٹل چینجز کے ساتھ، ان تمام تر انوائرمنٹل فیکٹرز کے ساتھ جو ہماری زندگی میں ہو رہے ہوتے ہیں ارد گرد، اور جو ہمیں متاثر کیے بغیر نہیں رہتے، ہم پہ امپیکٹ ان کا پڑتا ہے جس کے تحت ہمیں سرٹن ایکشنز اٹھانے پڑتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اور وہ تبدیلی کسی بھی قسم کی کیوں نہ ہو، اس کا امپیکٹ میں سرٹن انگزائٹی بھی ہوتی ہے، اسٹریس بھی ہوتا ہے، اور اگر اس کو پراپرلی مینیج نہیں کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہم ایک خاص طرح کے ڈپریشن کا سامنا کرنے لگیں، ایک خاص طرح کا فیلئر ہمیں بار بار دیکھنے کو ملے۔ تو سب سے پہلا پلان بنانے کا مقصد جو ایک امپورٹنٹ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ریڈیوس دا امپیکٹ آف چینج کے تمام تر فنومینا کو، اس تبدیلی کے فنومینا کو ایک منیمل لیول پر اس کی ایک فورس کو ہم ریڈیوس کریں اور اس کو ہم کمفرٹیبل اپنے لیے بنا سکیں جتنا بھی وہ بہتر ہے۔ دین منیمائز ویسٹ اینڈ ریڈنڈنسی، کہ ہم اس میں جو ایک ہمارا ایک ہر اپرچونٹی کاسٹ کا جو ایک تصور ہے کہ کوئی بھی اپرچونٹی جو لائف میں آتی ہے اس کی سرٹن کاسٹ فیکٹرز ہیں، جس میں سرٹن طرح کے ریسورسز ویسٹ بھی ہوتے ہیں، یوٹیلائز بھی ہو جاتے ہیں، ختم بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر اس میں سرٹن طرح کی ریزسٹنس بھی ہو سکتی ہے۔ سو ہاؤ ٹو جسٹ ڈیل ود آل آف دوز فیکٹرز، جس میں کہ کم سے کم ویسٹیج ہو، ریڈنڈنسی فیکٹر کو منیمائز کر سکیں، ہم اس کو ٹیکل کر سکیں۔ سو مینیجرز جو پلان بناتے ہیں اس میں اپنا فوکس اس پر بھی رکھتے ہیں۔ دین سیٹ دا اسٹینڈرڈس ٹو فیسیلیٹیٹ کنٹرول، وہ ایک سرٹن اسٹینڈرڈس کو سیٹ کرتے ہیں۔ سب کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دس از دا منیمم واٹ وی ہیو ٹو اچیو۔ ہر ایک کو انتہائی ایک ایکسٹریم لیول تک لے جانے کی بجائے اسٹینڈرڈ جو اکراس دا بورڈ آپ سیم مینٹین کر سکیں، منیمم بینچ مارک اور کرائیٹیریا اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں، جو کہ فرسٹ مائل سٹون ہوتا ہے آپ کی پلان میں سکسیس کا۔ اینڈ دین پرووائڈ ڈائریکشن، کہ آپ نے ایک ڈائریکشن پرووائڈ کرنی ہے کہ آپ نے اس ایکشن کو اکمپلش کیسے کرنا ہے اور اس کو مکمل طور پہ حاصل کیسے کرنا ہے۔ اس کے لیے پوری کی پوری ایک سمت جو دینی ہے آپ نے اپنی ٹیم کو، وہ ظاہر ہے جب پورے پروسیجر کو وہ سمجھ سکیں، اس پلان کو سمجھ سکیں، تو ہی آپ انہیں سمت ایک مناسب طور پہ دے سکیں گے، اور آپ خود بھی اس کا تعین کرنا اس سمت کا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ سو پلاننگ کرنے کا مقصد کسی آرگنائزیشن میں یہ تمام تر فیکٹر ہیں جس سے آپ اپنے فیوچر کو بہتر طور پہ مینیج کر سکتے ہیں۔ یو نو دیٹ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو،
But the question is, how do you do that? How do you go about that? That is all dependent upon your skill and the perfection in the plan that you just make for the entire goal.